السلام علیکم۔ پروگرام در پردہ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ ناظرین، رواں ہفتے آج دوسری بار ایران امریکہ جنگ کے شعلے پھر سے بھڑکے۔ پہلے امریکہ نے کشم اور گورک جزائر میں ایرانی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا، پھر ایران نے کویت اور بحرین میں سینٹ کام کے اڈوں پر میزائل برسائے۔ العربیہ نیوز کے مطابق امریکہ کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے پر دستخط کے وقت ایران کی جانب سے بیرون ملک منجمد اپنے نصف فنڈز کی بحالی کے اصرار پر فریقین کے درمیان کشیدگی بڑھی اور پھر چند گھنٹوں کے دوران ایرانی اور امریکی افواج نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے۔ سی این این نے ایرانی آفیشل ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران امریکہ حالیہ مذاکرات میں تعطل کی وجہ 24 ارب ڈالر کے منجمد ایرانی اثاثے ہیں۔ ایرانی آفیشل نے خبردار کیا کہ منجمد ایرانی اثاثوں کی عدم بحالی مشرق وسطی میں وسیع جنگ کے امکانات بڑھا سکتی ہے۔ ایران امریکہ جنگی ماحول کی طوالت نے بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل کی کوششوں کو نازک پوزیشن پر دھکیل دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مڈل ایسٹ امن ڈیل کے لیے پاکستان نے ایک بار پھر سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں اور گزشتہ 2 روز میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے 2 بار ملاقات کی۔ آج بھی محسن نقوی ایران کے دورے پر جا رہے ہیں۔ جنگ اور امن کے بیچ کشمکش کے ان لمحات میں پاکستان کی سفارتی کوششیں کیا معنی رکھتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر اور یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب سردار مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسعود صاحب، ایران امریکہ معاہدے کی جانب پیش رفت کے دوران جو بار بار سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بار بار امریکہ کی جانب سے حملہ کرنے میں پہل کی جا رہی ہے، تو یہ معاملہ پھر اب کہاں تک جائے گا؟ کیا نوبت جنگی حملوں تک پہنچ گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کون پہل کر رہا ہے یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک مسل فلیکسنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اور وہ آبنائے ہرموز سے متعلق ہے کہ کس کا اس کے اوپر کنٹرول ہے۔ ابھی جو آپ تازہ ترین حملوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے جو آبنائے ہرموز سے امریکہ نے اپنی تحویل میں کچھ آئل ٹینکرز گزارنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ ان کی گورننس ہے اور ان کے پوچھے بغیر وہاں سے کوئی جو ہے یہ ویسلز یا کارگو شپس جو ہے وہ نہیں گزار سکتا۔ تو اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ نے پریمپٹیولی جو ہے آپ کو جیسے کہہ رہی تھی کہ کشم آئلینڈ اور اس کے علاوہ گورکن جو شہر ہے اس کے اوپر حملے کیے ہیں، جو ان کے خاص طور سے جو ان کے ڈرون یا بیلسٹک میسائلز کے جو لانچ پیڈز ہیں ان کے اوپر۔ تو اس وجہ سے جو ہے، اور پھر جو ہے ایران نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت کون پہل کر رہا ہے، کیونکہ کشیدگی جو ہے آبنائے ہرموز کے ارد گرد ہے۔ جو مذاکرات اب درست کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایران کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب بھی معاہدہ ہوگا، یہ مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوں گے تو اس وقت امریکہ جو ہے ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کر دے گا۔ آپ نے 24 ارب کی فگر بتائی ہے، کوئی 20 ارب کہتے ہیں، کوئی 12 ارب کہہ رہے تھے، کیونکہ قطر کے ساتھ 12 ارب کی بات ہوئی تھی، 12 ارب ڈالر کی بات ہوئی تھی۔ اور مجموعی طور پر اگر دنیا بھر میں دیکھیں تو امریکی اقدامات کی وجہ سے، یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز کی وجہ سے کوئی لگ بھگ $100 بلین کے ایرانی اثاثے منجمد ہیں۔ اچھا، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسری یہ کہ ایران کی یہ توقع بھی تھی کہ اسے سینکشنز کے سلسلے میں، خاص طور سے تیل کی برآمد کے سلسلے میں ریلیف دیا جائے گا، جی بالکل، اور اس سلسلے میں بھی امریکہ نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ تاہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وثوق کے ساتھ تو نہیں، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امریکہ کے لیے اس جنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ یہ جو تعطل ہے اس کی وجہ سے جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ اگر ایسے کرے گا تو سنگین غلطی ہوگی، کیونکہ خود ان کی امریکہ کی کانگریس میں، اس کے بعد جو صدر ٹرمپ کی میگا ریپبلکن کنسٹیٹوئنسی ہے، اس میں کوئی اس جنگ کے لیے حمایت نہیں پائی جاتی، اور ادھر ایران بھی تباہ و برباد ہے۔ اسے چاہیے کوئی اس قسم کا جو ہے ایکسٹ ریمپ، تاکہ وہ اپنی تعمیر نو کر سکے، اور اس کے بعد جو ہے
جو اپنا جنگ میں وسیع پیمانے پر نقصان ہوا ہے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے تلافی کر سکے، کیونکہ وہاں سارے کے سارے ہوں شہری متاثر ہوئے ہیں، یعنی لیکن کوئی ایسا صوبہ لیکن نہیں مسعود جس صاحب، کے آپ اوپر آپ جو بات کریں وہ بات امریکہ درست اور ہے. اسرائیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کہہ چکے ہیں اسی ہفتے میں کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں کریں گے. لیکن اسرائیل کا معاملہ پھر ہم کیا کہیں کہ امریکہ سے اس کے جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں CNN نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے جو اپنی اسپیشل فورسز ہیں انہیں آذربائیجان، UAE، عراق اور صومالی لینڈ، جو یہ تمام ملک ہے وہاں سے استعمال کیا ایران کے خلاف حملے کرنے میں. تو پھر اس کا مطلب اسرائیل ان ملکوں کو استعمال کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ایسے خدشات ہیں کہ اسرائیل مزید بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے. اسرائیل دو چیزیں کر رہا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو غزہ میں انہوں نے حملے تیزتر کر دیے ہیں، لبنان بالکل. کے اوپر قبضہ کیا ہے اس کے ہوں جنوبی علاقے میں، اور پھر یہ ہے کہ ایک قسم کا مستقل قبضہ ہے. یہ لگ نہیں رہا کہ وہ وہاں سے اپنی فوجیں نکالیں گے، کیونکہ جو ابھی ان کا ایک سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے جی. امریکہ کے زیر سرپرستی، ہوں اس میں بھی یعنی حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی بات یہ ہے، اسے یہ کہا گیا کہ وہ ساؤتھ سے نکل جائے، لیکن اسرائیل کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ اپنا قبضہ ختم کرے. ہوں تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے، اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر محاذ پہ سرگرم رہیں گے. مثال کے طور پر اس کے ہوں ساتھ جو ہے جو دروز ٹیریٹری ہے شام میں، اس میں بھی جو ہے اس میں وہ اسے اپنے ساتھ جو ہے ملانے کی کوشش کریں گے. ہوں مقبوضہ فلسطین کو وہ اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ایک ہے. دوسرا، آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ ایک ان کی متوازی اسٹریٹجی ہے، ہوں اور اس میں جو UAE کا نام لیا، دوسرے جو ابراہیم اکارڈز کے تمام دوسرے ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. اس نے پہلے ہی جو ہے سعودی عرب اور UAE کے درمیان دراڑ ڈال دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو اسٹریٹجک ریالٹی ہے مشرق وسطیٰ کی، بالخصوص ہوں خلیجی ریاستوں کی، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. بالکل. تاکہ، اور وہ اس کا حوالہ صرف ایران نہیں ہے، اس کا بنیادی حوالہ جو ہے وہ فلسطین ہے ہوں یا لبنان ہے، یا جو گریٹر اسرائیل کا اس کا منصوبہ ہے. جی جی تو بالکل. اس میں آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کی اسٹریٹجی، اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملایا جائے. اس نے پچھلے دنوں دعویٰ کیا تھا کہ کس طریقے سے اس نے جو غزہ میں اور اس کے بعد لبنان میں کارروائی کی ہے، ہوں اس کے خلاف کوئی عرب آوازیں نہیں اٹھی ہیں. یعنی بالکل. مطلب سعودی عرب ہو گیا یا UAE، ویسے بھی جیسے کہ آپ کہہ چکی ہیں کہ UAE نے جو ایران کے اوپر حملے کیے تھے اس میں اسرائیل کے فورسز یعنی IDF کی فورسز بھی موجود تھی، اور ان کا جو آئرن ڈوم، ہوں جو ان کا دفاعی نظام ہے، جی جی. فضائی دفاعی نظام ہے، وہ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ دو متوازی چیزیں جو ہے اسرائیل کر رہا ہے. ایک اور چیز یہ میں بتاؤں کہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے، جی کیونکہ بالکل. یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے. صدر ٹرمپ جو ہے ان کی ہر بات سنتے ہیں، وزیر اعظم نتن یاہو کی، اگرچہ کبھی کبھار جو ہے وہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کی خبر بھی نشر کر جی دیتے جی ہیں بالکل. تاکہ امریکیوں کا حوصلہ ایک بنا بیلنس رہے رہے، ایک بیلنس کہ رہے. امریکہ حاکم ہے یا ہوں غالب ہے، اور جو ہے اسرائیل ڈکٹیٹ نہیں کر رہا اسے. ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا امریکہ کے اندر اتنا انفلوئنس ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ کانگریس ہے یا انتظامیہ ہے اور دوسرے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، اس میں اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اسرائیل سے دوری امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی مطلب مستقبل قریب میں. بالکل. تو پھر ایسے حوصلہ شکن ماحول میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی بارآور ہوں گی؟ کیونکہ محسن نقوی بھی اب سے کچھ ہی دیر میں تہران روانہ ہو جائیں گے. تو ہم اس دورے کو کس لحاظ سے دیکھیں؟ کیا جو صرف منجمد ایرانی اثاثے ہیں ان کے معاملات طے کرنے کے لیے یہ ہونے جا رہی ہیں، یا واقعی اب جنگ بندی ہم کہیں کہ ختم ہونے کے قریب ہے، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں؟ کوشش بنیادی اعتماد سازی ہے کہ جو ان میں فاصلہ آ گیا ہے جی جی. اور دوبارہ سے تعطل پیدا ہو گیا، اس کو دور کیا جائے. جب وہ تعطل دور ہو جائے تو پھر آپ جو ہے بہت سی چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو دونوں فریقین کو قائل کرنا پڑے گا کہ یہ چھوٹے موٹے حملے ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آبدائے ہرموز اور نیوکلیر ڈیل سے متعلق جو بھی معاملات ہیں
उनको किसी न किसी तरीके से गुफ्त शुनीद के ज़रिए जो पैगाम रसानी हो रही थी, जो सफारतकारी चल रही थी, उसके ज़रिए उनको हल किया जाए। तो ये वो कोशिश होगी और ये कोशिश पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी सूरत भी एक किस्म का ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि वो अगर हुआ तो न सिर्फ पाकिस्तान, पूरा खित्ता, बल्कि दुनिया उससे मुतासर होगी। बिल्कुल। अभी भी जो है, यानी जितनी इस कशीदगी के बावजूद भी जो एक बैनुल-अक़वामी मंडियाँ हैं वो मुस्तहकम हैं निस्बतन, यानी उस सतह पे तो नहीं आई जो 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल थी। लेकिन ये है कि जो ही इनकी ये खबरें, सदर ट्रम्प ये कहते हैं कि हम मुआहदे के करीब हैं, अगरचे ईरान जो है उसकी तरदीद कर देता है, जी। तो उसके बावजूद जो है मंडियों का थोड़ा सा एतमाद बढ़ता है और तेल की कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ये फरीज़ा आयद होता है और पाकिस्तान इसे निभा रहा है कि एतमाद साजी करे, फासलों को कम करे, ताकि किसी तरीके से जो है एक मरतबा फिर फरीक़ैन जो है मुज़ाकरात की तरफ लौटें और बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आए और मफ़ाहमत की जो यादाश्त जी। जो बाहमी मुशावरत से तय की गई है उसके ऊपर वो दस्तखत कर दें। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब आपके वक्त का। वापस आएंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। टर्न ओवर फिक्स टैक्स स्कीम 12 सालों के दौरान छोटे ताजिरों और छोटे कारोबार को टैक्स नेट में लाने के लिए FPR की छठी कोशिश। इससे पहले माहाना या सालाना बुनियादों पर फिक्स टैक्स स्कीम, ताजिर दो स्कीम, पॉइंट ऑफ सेल स्कीम, अंदाजन आमदन पर टैक्स की स्कीम और सिटी वाइज फिक्स टैक्स एक्सपेंशन स्कीम भी मुतारिफ कराई गई, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। और इसके बावजूद के होल सेल जो दीगर सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों का तीसरा बड़ा शोबा भी हैं, जहां 35 लाख यूनिट 16% आबादी को रोजगार दे रहे हैं। सालाना 52,000 अरब टर्न ओवर मुल्की मईशत का बड़ा सहारा है, लेकिन 90% दुकानदार आज भी टैक्स नेट से बाहर हैं। 30 लाख छोटे दुकानदारों का काबिले टैक्स आमदनी के बावजूद टैक्स जमा ना कराना कौमी मईशत, हुकूमती तरजीहात और FPR की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। IMF के बार बार इसरार के बावजूद रिटेल ही नहीं, एग्रीकल्चर का सेक्टर भी टैक्स नेट से बाहर है, जिससे मुल्क की 30% आबादी वाबस्ता है। रिटेल और एग्रीकल्चर सेक्टर के टैक्स इस्तिस्ना की वजूहात जहां सियासी दबाव है, हुक्मरान जमात का वोट बैंक है, वहीं FPR की मेहरबानी से गैर दस्तावेजी मईशत का फैलता नेटवर्क भी इसकी बड़ी वजह है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजमल साहब, फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से आप हुकूमती मुशावरत का हिस्सा भी रहे हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ये कहते हैं कि ये स्कीम ताजिरों की मुशावरत से मुतारिफ कराई गई है। इसके खद्दो-हाल के हवाले से बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमने कोई 2 माह के करीब इस पे मुज़ाकरात किए हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में बिलाल अज़हर कियानी साहब से, और उनकी जो मुआशी पॉलिसी टीम थी जिसमें हम अपने हामिद अतीक साहब हैं या डॉक्टर नजीब हैं या और भी कुछ लोग हैं, तो उनके साथ देखें हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का ताजिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको कोई आसान टैक्स स्कीम दें, कोई उर्दू का फॉर्म हो, उसे पता हो मैंने इस पे लिखना क्या है, मैंने टैक्स कितना अदा करना है, हमें इस FBR के चंगल से निकालें। ये FBR जो है इसने यकीन करें लोगों का बरकस निकाल दिया है। इतनी करप्शन हो गई है इस इदारे के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। ताजिर कहता है कि मुझे 10,000 बनता है तो मैं 20 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इससे जान छुड़ा दें। तो मैं इस पर यकीन करें शुक्रगुजार भी हूँ कि हुकूमत ने पहली दफ़ा संजीदगी के साथ, इससे पहले देखिए ताजिर दो स्कीम जो थी वो भी एक अच्छी स्कीम थी, उस बुरी स्कीम नहीं थी, उसको भी देखिए ये भी स्कीम जो है इख्तियारी है, इख्तियारी मजमून है, और ताजिर दोस्त स्कीम भी इख्तियारी मजमून था कि कंपलसरी जो है उसमें से आप निकलना चाहते हैं तो इसमें आ जाएं। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे जो FBR के लोग हैं उन्होंने उसको बंद करवा दिया था, 3 माह बाद ही बंद कर दिया, और हमें कहा कि 10 लाख लोगों ने आना था। भाई 10 लाख लोग एकदम एक दरवाजे से कैसे दाखिल हो सकते हैं? 3 माह के अंदर 10,000 से ज़ायद लोग आ चुके थे। अगर वो स्कीम आज दिन तक ओपन रहती तो आप यकीन करें अभी लाखों लोग उसके अंदर होते।
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کوئی اچھی اگر اسکیم دے بھی دی جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد بہانہ بنا کے کہ یہ فیل ہو گئی ہے. اب یہ اسکیم جو ہے دیکھیں ٹرن اوور پہ فرض کیا کہ میری 1 کروڑ روپے سیل ہے تو میں نے اس پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہے, اور اس 1% کا دیکھیں بیچ میں جب میں بجلی کے بل پہ ہر ماہ ایڈوانس 10% انکم ٹیکس ادا کر رہا ہوں, یا کسی اور مد میں بھی کہیں میں نے ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کیا ہے تو میں نے اس میں سے منع کر کے باقی پیسے جمع کرا دینے ہیں, اور مجھے کسی نے نہیں پوچھنا, میرا کوئی آڈٹ نہیں ہونا. تو میرے خیال میں پھر اس سے اچھی اسکیم اس FBR سے ہماری اگر جان چھوٹ رہی ہے, اس کرپشن بھرے نظام سے, فرسودہ نظام سے, تو میرے خیال میں تاجر کو بڑی خوش دلی سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے پرانے نظام میں ہی رہنا ہے تو اس کے لیے پابندی کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی اسکیم ہے کہ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے اس نظام سے جس سے تنگ ہے تاجر پاکستان کا کہ مجھے اس سے جان چھڑائیں, تو وہ اس میں آ جائے گا تو اس کے لیے آسانی ہے. اچھا, لیکن اجمل صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی اسکیم بھی اچھی تھی, یہ اسکیم بھی اچھی ہے, تو پہلی اسکیم کو کیوں بند کیا گیا, اور اب اس اسکیم کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کیا یہ واقعی قابل عمل ہوگی, تاجر اس کو قبول کریں گے؟ جی دیکھیں تاجر تو چاہ رہا ہے کہ مجھے ایسی کوئی اسکیم دیں جس میں FBR کے لوگ انوالو نہ ہوں, FBR کے لوگ مجھ سے دور ہو جائیں, مجھے بتائیں. میں نے تو بتا دیا آپ کے مطابق FBR ہے, اصل مسئلہ یہ FBR ہے. یقین کریں یہ پوائنٹ آف سیل کے نام سے جتنی تاجروں کی تذلیل کی گئی ہے اور ان سے کرپشن, میں آج بھی کہتا ہوں جہاں پہ پوائنٹ آف سیل لگا ہے وہاں پہ منتھلیاں جاری ہیں FBR کے لوگوں کی. کہیں کوئی میرے ساتھ آ جائے میں چیک کرانے کے لیے تیار ہوں. یہ بڑا ظلم ہے لوگوں کو بلا کے دفتر میں کہ جی آپ پہ 15 لاکھ ٹیکس بنتا ہے, آپ پہ 20 بار گیننگ کر کے کچھ کسی کی جیب میں جاتا ہے, کچھ زبردستی جمع کرواتے ہیں. یہ اتنا میں حکومت نے پہلی دفعہ سنجیدگی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ بھی ٹیکس وصول نہیں ہوا, لوگوں کی جیب میں چلا جاتا ہے, خزانے میں نہیں جاتا. تو یہ اسکیم یقین کریں ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ بھی اکٹھی ہو سکتی ہے اور تاجر کاروبار بھی کر سکتا ہے. اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کو کوئی خدشہ نہیں ہے کہ اسے کوئی تنگ کرے گا. آپ نے سوال کیا کہ یہ اسکیم تاجر دوست اگر اچھی تھی تو ختم کیوں ہو گئی؟ وہ ختم اس لیے ہو گئی کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارا جو بیوروکریٹ ہے وہ ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہے, وہ اچھی سن کا پڑھا ہوا ہے, وہ ہمیں ہٹاتا رہتا ہے. دیکھیں اسکیم جب لائی گئی تھی تو میں سچ بتا رہا ہوں میں اس میں موجود تھا, میرے اس میں دستخط موجود ہیں, لیکن اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی وہ بالکل نہیں چاہ رہی تھی, ان کی باڈی لینگویج نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ اسکیم آئی. یہ اس وقت ڈار صاحب نے دی تھی, نہیں مان رہے تھے لوگ ذہنی طور پہ, اور ہم نے کیمپ لگائے مارکیٹوں میں اس اسکیم لوگوں کو بتانے کے لیے. لیکن جو FBR کے لوگ ان کیمپوں میں بیٹھے تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اس میں نہ ہو, اس میں پھنس جاؤ گے. تو انہوں نے ڈرایا. کیوں ڈرایا؟ کہ جب یہ اسکیم چل پڑے گی تو پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا, پھر ہمیں صرف تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. دیکھیں ہمیں کہتے تھے جی 10 لاکھ لوگوں کو آنا چاہیے. ہم نے کہا بھائی اس کا دروازہ کھلا رہے گا تو 10 کیا 20 لاکھ آ جائیں گے 3 مہینوں میں. دیکھیں لوگ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تاجر, میں سچ بولتا ہوں کہ تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے یا ٹیکنیکل زبان سمجھ سکے. جو ہمارا گوشوارہ ہے انگلش میں کتنا ٹیکنیکل, ایک پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو نہیں بھر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس اسکیم کو انہوں نے اگر بند نہ کراتے تو بہت سارے لوگ ہوتے, لیکن 3 ماہ میں اگر 10,000 لوگ آ گئے تھے اور ٹیکس بھی آ گیا تھا تو اس کو بند نہیں, جب یہ اختیاری تھی تو اس کو بند کیوں کر دیا؟ ابھی جب حکومت کی جانب سے مختلف زبانوں میں فارم جاری کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس میں تاجر اپنی آمدنی اور مال فروخت کی تفصیلات کا اندراج کریں گے اور جو بھی سالانہ مطلب وہ بیان کریں گے اس پر 1% ٹیکس لگے گا, یہ فارم کس قسم کا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو عام طور پر تاجر ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو زبان کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, تو یہ اس فارم سے کیا ان کو مدد ملے گی؟ بالکل ملے گی. دیکھیں پہلے جو فارم تھا وہ اس فارم کو فل کرنے کے لیے آپ کسی کی مدد حاصل کرتے تھے, چاہے وہ ٹیکس بار کا بندہ ہے یا اس محکمے کا آدمی ہے, اس کی فیس بھی ادا کرتے تھے اس فارم کو فل کرنے کے لیے. لیکن دکاندار کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی میں نے اس میں ٹیکس کتنا دینا ہے, کوئی پتہ, وہ بتاتا تھا جو وہ کہہ دیتے تھے, وہ کہتا تھا اچھا جی ٹھیک ہے یہ میں جمع کرا دیں, بس یہ پیسے لے لیں اور میری جان چھوڑیں. دکاندار کہتا ہے کہ کسی طریقے میری جان چھوٹی رہے. کئی جعلی نوٹس لا کے بھی لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا, بلیک میل کیا جاتا تھا. اس میں یہ ہوگا, دیکھیں اردو کا فارم ہے,
بلوچی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، صوبے کی تمام زبانوں میں ہے. تو اس میں سندھی میں بھی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی دکان کا نام کیا ہے، آپ کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ کیا ہے، آپ نے ٹرن اوور پہ ٹیکس دینا ہے. آپ فرض کیا آپ نے لکھا ہے میرا کروڑ روپے کا، میں کروڑ روپے کی سیل کرتا ہوں، میں 2 کروڑ کی سیل کرتا ہوں، میں 50 لاکھ کی سیل کرتا ہوں، اس پہ 1% ٹیکس نیچے لکھنا ہے. اور جتنا ٹیکس پہلے ایڈوانس ٹیکس بجلی کے بلوں میں ادا کیا ہے یا کسی اور میں اس میں سے منہا کر کے باقی پیسے جمع کرا دینے ہیں. تو اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا فارم ہے. کوئی 5 جماعت پڑھا ہوا بھی اس کو بھر لے گا، اس کو فل کر لے گا، اور پیسے جمع کرا کے اس کو ایپ کے ذریعے ایف بی آر کو بھیج دینا ہے. ایف بی آر جانے اور اس کا کام جانے. جب رسید آ جانی ہے تو پھر اس دکاندار کو ایف بی آر کے بندے نے نہیں پوچھنا، اس کی پریمیسز پہ، اس کی دکان پہ داخل نہیں ہو سکے گا. یعنی کہ جو اب اسکیم ہے اس میں ایف بی آر کا عمل دخل اس طرح نہیں ہے جو پہلی اسکیمز میں تھا. جی 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 بالکل نہیں ہے. تاجر دوست اسکیم میں کچھ تھا لیکن اس میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اس میں تو فری کر دیا گیا تاجر کو. یقین کریں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ٹیکس آئے گا، 3 گنا سے بھی زیادہ ٹیکس آئے گا. لیکن خدا را اس اسکیم کو کوئی بند نہ کر دے. میری گزارش ہے کہ بیوروکریسی کی بات مان کے میں اپنے سیاستدانوں سے، وزیر اعظم صاحب سے یا اس پوری ٹیم سے، یہ قانون بننے جا رہا ہے، اس اسکیم کو بند نہ کوئی کرا دے. اگر یہ بند کرا دی گئی تو پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے. خدا را اس کو چلنے دیں، کم از کم اس کو 10 سال تک چلتے رہنا چاہیے. اس میں لوگ جو کوئی بات سمجھے گا وہ اس فرسودہ نظام سے جان چھڑانے کے لیے آ جائے گا. تو بس مجھے خدشہ صرف یہی ہے کہ جس طرح تاجر دوست اسکیم 3 ماہ بعد بند کر دی گئی تھی، یہ نہ بند کر دی جائے. بہرحال آپ اس اسکیم کے حق میں بہت ہیں اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ اسکیم سے فائدہ بھی ہوگا. لیکن اجمل صاحب، ایک جانب حکومت 20 کروڑ ٹرن والوں سے 1% ٹیکس وصول کر رہی ہے اور دوسری طرف جو 2 لاکھ کی تنخواہ ہے اس پر 25,000 سے زیادہ کا ٹیکس ہے. کیا آپ بطور ریٹیل نمائندہ اس غیر مساوی ٹیکس سسٹم کی مخالفت کریں گے؟ نہیں، اس میں کمانے کی بات نہیں ہے. اس میں جو اس کا ٹرن، یعنی جو اس کی سیل ہوگی سال کی، جی 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 ٹرن اوور ہوگا، اس پر اس نے 1% دینا ہے. اگر وہ 5 کروڑ شو کرتا ہے تو وہ 5 لاکھ ٹیکس ادا کرے گا. وہ 3 لاکھ شو کرتا ہے تو اس کو 3 لاکھ ٹیکس دینا ہے. اور 1 کروڑ کرے گا تو اس کو 1% یعنی اپنی سیل کا 1% ادا کرنا ہے. لیکن یہ میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 1% اتنی بڑی اماؤنٹ پر ٹیکس حکومت لگا رہی ہے، لیکن اگر دوسری جانب جو تنخواہ دار طبقہ ہے 2 لاکھ اگر کوئی کما رہا ہے تو اس پر 25,000 سے زیادہ کا ٹیکس ہے، تو اس کو آپ ڈسکریمنیشن نہیں کہیں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غیر مساوی سسٹم ہے؟ نہیں، آپ بات کو سمجھیں. اگر میں پھر سے سمجھیں کہ یہ انکم پر نہیں لگ رہا ہے، ادھر انکم پر لگ رہا ہے ٹیکس. وہ انکم پر دے رہے ہیں. جو سرکاری ملازم ہے اس کی جو انکم ہے، اس کی جو تنخواہ ہے، پہلے ہمارا جو سسٹم تھا ہم انکم پر ٹیکس ادا کرتے تھے. یعنی کروڑ روپیہ ہم نے سیل کیا ہے، اس میں جو ہم نے کمایا ہے، اس میں ہم نے اگر 5 لاکھ کمایا ہے، ہم نے 2 لاکھ کمایا ہے، اس میں ہمارے اخراجات جو ہوتے ہیں اس کو نکال کے جو منافع بچتا تھا اس پر پھر ٹیکس ہم ادا کرتے تھے. وہ بھی سیلری پرسن سے ہم زیادہ کرتے تھے. اب اس میں بھی ہے چیز وہی ہے، لیکن منافع کو وہ کیا کہتے ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ سیدھا کام ہے کہ آپ کی ہر دکاندار کو پتا ہوتا ہے میری سیل کتنی ہے، اس کو منافع کا نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اس میں سے خرچہ کتنا کر لیا ہے، بچے کے کتنے پیسے، میں نے بچوں کی فیس دیا، میں نے گھر کا خرچہ چلایا، میں نے کرایہ دیا ہے، میں نے اس میں سے ملازمین کی تنخواہیں دی ہیں. تو اب اس کو پتا ہوگا بھائی سیدھا میں نے یہ سیل کیا ہے، اس پر میں نے 1% ٹیکس. یعنی کہ چیزیں اتنی آسان کر دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے. بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب. آپ بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. بلا شبہ یہ درست ہے کہ تحریک انصاف کو پاکستان کے سیاسی ماحول میں پہلے جیسی لیوریج اب حاصل نہیں ہے، اور اسی سلسلے میں اگر ہم دیکھا جائے تو اپوزیشن کے طور پر بھی پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے، اور پارٹی کی راہ میں پڑے کانٹے خود بخود ہٹ جائیں، ظاہر ایسا تو ہو نہیں سکتا. پارٹی کی سیاسی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار گلگت بلتستان کی الیکشن مہم میں دیکھنے کو ملا ہے، جب کے پی اور پنجاب سے کوئی مرکزی عوامی چہرہ رکھنے والا پارٹی رہنما گلگت بلتستان کی الیکشن مہم کو لیڈ کرنے نہیں پہنچا. جب کسی نے وجہ پوچھی تو پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا جواز پیش کر دیا. کیا واقعی حکومتی رکاوٹوں نے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو جی بی جانے سے روکا، یا باہمی اختلافات نے پی ٹی آئی کو جمود میں لا کھڑا کیا ہے؟
اس پر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر شفیع جان صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شفیع جان صاحب, جی بی الیکشن کیمپین میں پی ٹی آئی آف کلر دکھائی دی ہے. مرکزی قیادت اور نامور چہرے کیمپین سے غائب تھے. یہی نہیں, مرکز کی جانب سے انتخابی حکمت عملی بھی دیکھنے کو نہیں ملی. سب کچھ تتر بتر سا نظر آیا. کیا آپ اتفاق کریں گے کہ اس طرح انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے جس طرح وفاقی انتخابات میں لیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا سوال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائڈ پہ تو دونوں پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, کو آزادانہ طور پہ اجازت دی اور وہ لیڈ بھی اپنے کمپین کو لیڈ بھی کر رہے تھے, جبکہ دوسرے سائڈ پہ تحریک انصاف کے لیے کوئی سیاسی سپیس نہیں تھی. ان کے لیے الگ قوانین تھے اور ہمارے لیے الگ قانون تھا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جنید اکبر خان صاحب وہاں پہ گئے, دونوں نے کمپین کی. وہاں پہ جب چیزوں نے مومنٹم پکڑا تو ان کو گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا. شاہد خٹک صاحب گئے تو ان کو بھی صوبہ بدر کر دیا گیا. سلمان اگرا راجہ صاحب کو جانے ہی نہیں دیا گیا. اسد کیسر صاحب جانا چاہتے تھے تو اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹریفک بند کرنا پڑا. تو یہ وہ ساری سچویشن تھی جو سارا قوم اس وقت اس کو دیکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی گلگت بلتستان میں اس وقت پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر ان کو آتا تھا یا کوئی پھر ریلی یا جلسہ ہوتا تھا تو اس میں پولیس دعویٰ بول دیتا تھا. ہم نے جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ سے الائنس کیا, پولو مین ان کا نشان تھا. اور جب ان کو یہ پتہ لگا کہ تحریک انصاف کے تمام امیدوار ایک نشان پہ الیکشن لڑیں گے تو انہوں نے جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ پہ پابندی لگا دی اور ہمارے تمام امیدواران کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے وہاں پہ کمپین کی, ہمارے امیدوارانوں نے کمپین کی. ہمیں امید ہے کہ کل انشاءاللہ 7 جون کو تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ شفیع جان صاحب, اس تمام تر کیمپین کے دوران پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے اس میں اختلافات کی خبریں بھی بہت سامنے آئیں, کیونکہ کچھ لوگ خان صاحب کی بہنوں کی طرف تھے, کچھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف یا بیرسٹر گوہر کی طرف, اور بلکہ یہ بھی خبریں تھیں کہ جو ناراض پی ٹی آئی کے رہنما تھے پہلے وہ الگ سے ایک پارٹی بنا کے بیٹھے تھے پارٹی کے اندر ہی, اس کے بعد ان کے غالباً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ معاملہ طے بھی ہو گئے. لیکن یہ اختلافات تو بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. نہیں, جی بی الیکشن کے حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا. جی بی الیکشن کو لے کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے امیدواران میدان میں تھے. ہمارے امیدواران کے جب آزاد ڈکلیئر کیا تو ان کو ڈفرینٹ نشانات دیے گئے. اور جس طرح 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہوا, حکومت ایک دفعہ پھر فارم 47 والا واردات کرنے جا رہی ہے جس کے لیے ہم رکاوٹ بنیں گے. اس وقت ہم تمام تر ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنی ووٹ کی تحفظ پہ ہے. جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ بھی دیا اور پھر اس ووٹ کا تحفظ بھی کیا, اسی میکینزم پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس وقت ہم اپنے امیدواران کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فارم 45 تو ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نام پہ نکلے گا. فارم 45 پہ تو عمران خان صاحب کو شکست نہیں دے سکتا, لیکن فارم 47 میں اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے اس میکینزم پہ کام ہو رہا ہے. جی بی الیکشن کے حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن جی بی میں عوام کس طرح پی ٹی آئی پہ ٹرسٹ کر کے ووٹ دے گی, کیونکہ وہاں پر تو آپ کی پارٹی کا نشان بھی نہیں دیا گیا, اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا جو وہاں پر امیدوار ہیں وہ غالباً وہاں کی جو مقامی سیاسی پارٹی ہے اس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پھر عوام اصل میں ووٹ کسے دے گی؟ وہاں کے جو مقامی امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں ان کو, یا جو پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں ان کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے, بات بڑی واضح ہے کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے. پورے پاکستان میں آپ جدھر بھی الیکشن کروا لیں, جیت عمران خان کی ہوگی فارم 45 پہ. اب یہ بات روشن دن کی طرح آیا ہے. 8 فروری کو بھی تو تمام لوگوں کے نشانات ڈیفرنٹ تھے. میرا نشان ڈیفرنٹ تھا, میرے ساتھ والے حلقے کے ایم پی اے کا نشان ڈیفرنٹ تھا, اوپر ہمارے اوپر جو ایم این اے الیکشن لڑ رہا تھا ان کا نشان ڈیفرنٹ تھا. لیکن غیرت مند عوام نے نشانات گھر تک پہنچائے. پھر عام عوام نکل کے عمران خان صاحب کے امیدواروں کے جو بھی نشانات تھے ٹپے لگا کے ان کو کامیاب بنایا. 8 فروری کو ہم تو 180 سیٹیں جیت چکے تھے. ہم سے پنجاب کا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا, وہاں کی حکومت ہم سے چھینی گئی. کراچی کے 20 میں سے 19 سیٹیں تحریک انصاف فارم 45 پہ جیتی ہوئی ہے, وہ پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بانٹے گئے. بلوچستان کا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا, اور پھر خیبر پختونخوا ایک واحد صوبہ تھا جہاں پہ ووٹ کا تحفظ بھی اور یہاں ہماری حکومت بھی قائم ہے. تو کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان کی غیرت مند عوام جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب 3 سال سے جیل میں ہے, کوئی ان کی تصویر نہیں دیکھ رہا, کوئی ان کی آواز نہیں سن رہا, کوئی ان کے بیان کوئی سامنے سے نہیں گزر رہا, لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ووٹ پڑے گا تو عمران خان کو پڑے گا, نشان امیدوار کا کوئی بھی ہو. تو لیکن شفیع جان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا فوکس آج بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی کوششوں پر ہے؟
بالکل عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہماری پریورٹی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم افریدی صاحب اس وقت لیڈ بھی کر رہے ہیں. ہم نے اڈیالہ کے سامنے بھی دھرنا دیا، سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا، ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا. ملاقاتوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے 12 سے زیادہ پٹیشن سپریم کورٹ میں اس وقت پڑی ہوئی ہیں، اور 20 سے زیادہ ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن کوئی پٹیشن نہ لگائی جا رہی ہے، نہ سنی جا رہی ہے. پھر ہم نے پی ایم سے بات کی، سی ایم کو خط لکھا، چیف جسٹس کو کالز کی گئی، لیکن کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. ہم نے عدالتوں کے دروازے کٹائے تو وہ دروازے بھی ہمارے اوپر بند کر دیے گئے ہیں. جہاں تحریک انصاف کو یہ نشانہ بناتے ہیں تو کورٹ وہی پٹیشن لگاتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اور جہاں تحریک انصاف اپنے لیے قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے اپنے لیے آسانی کی راستہ ڈھونڈنا چاہتی ہے تو وہ دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس وقت تو یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے. بات یہی ہے کہ مذمت سے ہی مفاہمت کی طرف جایا جا سکتا ہے. مذمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. اور اچکزئی صاحب کو تمام تر اختیار عمران خان صاحب نے تحریک کے حوالے سے دیا ہوا ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف ان کے بیک پہ کڑی ہوگی. ویسے شفیع جان صاحب، کے پی اور وفاق کے آفیشیلی تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے؟ فنڈنگ اور دیگر جو سپورٹنگ معاملات ہیں اس سے وفاق کے رویے سے کس قدر مطمئن ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تب تک بجٹ بھی پیش نہیں کیا جائے گا. تو اس وقت بیسکلی تعلقات کیسے چل رہے ہیں وفاق کے ساتھ؟ دیکھیے، وفاق کے ساتھ تو اس وقت کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے، اور جب بھی نون لیگ کی حکومت وفاق میں آتی ہے ان کا ایک امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بیک ان 90s میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو یہاں پہ انہوں نے آٹا بند کر دیا تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دن انہوں نے پھر گندم کی ترسیل کو روکا ہوا ہے، جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین میں بڑا واضح ڈائریکشن ہے کہ صوبوں کے درمیان خوراک کی اشیاء کی جو ترسیل ہے اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن پنجاب بارہا یہ کام کر رہا ہے. پھر گیس کی بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ انرجی سیکٹر میں خود کفیل ہے. ہم 508 MMCFD گیس کی ہماری پیداوار ہے، اور ہماری جو کپت ہے سی این جی اسٹیشن کو ملا کے وہ 180 MMCFD ہے. مطلب ہم اپنے کپت سے 3 گنا زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ گیس بھی ہمارے اوپر بند کر دی جاتی ہے. پھر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم افریدی صاحب، گورنر صاحب اور اپوزیشن لیڈر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو سی این جی سیکٹر کھول دیا گیا. ابھی پھر سی این جی سیکٹر کی بندش کی بات کر رہے ہیں. ہمارے گیس سے پنجاب کی انڈسٹریز تو چل رہے ہیں، لیکن ان کے گندم سے ہمارے ملز بند پڑے ہیں. پھر ابھی جو 26-27 کا بجٹ ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ پی ایس ڈی پی میں 786 سکیمز انہوں نے پروپوز کی ہے. فیڈرل حکومت نے 786 میں سے صرف 6 سکیمز کے پی کے لیے ہے. 1124 ارب کا یہ پیکج ہے، تو اس میں 2.2 ارب خیبر پختونخوا کے لیے رکھے گئے ہیں. پھر NH6 کا 264 ارب کا پیکج انہوں نے پروپوز کیا، اس میں 8.6 صرف خیبر پختونخوا کے لیے رکھا گیا ہے. NFC کا ہمارا الگ مقدمہ ہے، NHP کا ہمارا الگ مقدمہ ہے. ٹوبیکو سیس جو ہمارا ایک حق بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا. گیس اور آئل کی رائلٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بڑے مدلل انداز میں افریدی صاحب نے جو بھی فورم ملا انہوں نے سب کے سامنے رکھی. ہم 10 جون کو، اگر یہ بجٹ 10 جون کو پیش کرنے جا رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کی سی ایم لیڈ کریں گے تمام پارلیمنٹیرینز کو، اور یہ وفاق کا ایک امتیازی سلوک ہے بجٹ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے ساتھ. اس پہ بھرپور احتجاج ہوگا. بکا خیل کے مقام پہ اس وقت بھی ہمارے IDPs بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ جب یہ لوگ واپس آباد ہوں گے تو ہر سال ہم آپ کو 17 ارب روپے دیں گے. 3 سال انہوں نے ہمیں پیسے دیے، 2022 سے ہمیں کوئی انہوں نے پیسے نہیں دیے. ہم ہر مہینے 40 کروڑ اپنے فنڈ سے ان پہ خرچ کرتے ہیں. بالکل ہم خرچ کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لوگ ہیں. ہم اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے جو سال کا 4.8 ارب روپے بنتا ہے. تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے وفاق کے ذمہ خیبر پختونخوا کی. ایک چارج شیٹ ہے، اس چارج شیٹ پہ بھی بات ہوگی. اور 10 جون کو اگر یہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے 5 جون کو بجٹ پیش کرنا تھا، لیکن میرے خیال میں وفاقی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت بجٹ پیش کرے. ابھی 10 تاریخ کا کہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ابھی بھی فنڈز کی ایشو پہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. جب بھی یہ بجٹ پیش کریں گے، آفریدی صاحب قومی اسمبلی کے سامنے تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ وہاں احتجاج ضرور کریں گے. تو ابھی ریسنٹلی جو کے پی حکومت کی جانب سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات کے حوالے سے وفاق سے کچھ فنڈز کے حوالے سے بات کی گئی تھی، تو کیا اس میں کوئی پازیٹیو رسپانس ملا ہے؟ دیکھیے، وفاق کے ساتھ جو بھی ہماری اس فنڈز کے بارے میں یا ایسی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. NFC کا جب مقدمہ ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں وزیر خزانہ صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، اور ہماری طرف سے مزمل اسلم صاحب تھے. تو اس پہ بھی جو ان کی میٹنگز ہوئی تو اس کا رزلٹ بھی 0 آیا. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے فنڈز کے حوالے سے ہو یا پھر خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے ہو یا جاری دہشت گردی کی جو لہر ہے اس حوالے سے ہو،
ہمیشہ فیڈرل حکومت نے بیک آؤٹ کیا ہے اور خیبر پختونخوا کو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے کا کہا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کہ NFC میں ہمیں 1% ملتا ہے, جی تو CTD ہو یا پھر پولیس کے لیے فیڈرل حکومت کی طرف سے ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا. بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے وقت کا. ہم آج سے کے اجازت اجازت دیں. اللہ حافظ.